ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 27واں روزہ اختیار کیا. گو کہ 27ویں شب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. بڑی دعائیں کی گئیں, بہت عبادات, ہر مسجد میں لوگوں نے جہاں جہاں اعتکاف کیا وہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی اجتماعات میں بھی لوگوں نے دعائیں کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنی دعائیں کی گئی ہیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. صحت اور سلامتی, عافیت اور ایمان کے ساتھ آئندہ آنے والے سالوں میں رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائے اور خوشحالی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. چونکہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہر شخص جو ہے کرونا کے سبب تشویش کا شکار ہے, لیکن اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک بھی ہمیں عطا فرمایا, صحت و سلامتی بھی عطا فرمائی ہے. تو اب جانتے ہیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا ہے, اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. ایک اہتمام بطور خاص آج کیا گیا ہے, وہ شب قدر کی مناسبت سے کیا گیا ہے, کیونکہ ہی حتی مطلع الفجر بھی کہا گیا اس کو. تو اس اعتبار سے آج انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کے اختتام سے قبل ہم ہدیہ درود و سلام بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے, اور الوداع رمضان المبارک کے حوالے سے بھی کلام پیش کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کو شامل کر لیں تاکہ ان کے جوابات مفتی صاحب ارشاد فرما دیں. اور کالر سے پہلے میں مجھ سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی اقتداء میں اور امام صاحب کی, اس کے بعد ظاہر کوئی کام ہوگا چلے گئے, انہوں نے کہا ہم نے تراویح جو ہے باجماعت نہیں پڑھی, بقیہ تراویح تو ہم نے پڑھ لی لیکن وطر جو ہے ہم نے باجماعت نہیں پڑھے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو انہوں نے پورا کر لیا تعداد 20 کی, لیکن وطر جو ہے باجماعت نہیں پڑھ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان میں وطر کی جماعت مستحبہ ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اختیار کر لیں تو ثواب ملے گا, اختیار نہ کریں تو کراہت تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی آپ السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, اچھا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو آف ایئر سوالات ہیں. جی یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ بہنوں کے بعد اوقات چیک اپ کروانا ہوتا ہے, اور وہ اس قسم کا چیک اپ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی دوا وغیرہ داخل کرنی ہوتی ہے. تو یہ خواتین رمضان میں حالت روزہ میں چیک اپ کرا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جو بھی چیز اگر دوا وغیرہ اندر داخل کریں گے تو پھر وہ اس کا حکم بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے منہ سے کوئی چیز داخل ہونا, کہ جوف بدن کے اندر یعنی بدن کے اندر کسی بھی طریقے سے شاید داخل ہو جائے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر زخم ہو اور زخم کے اندر کوئی دوا اندر تک چلی گئی تو روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں اجتناب اور احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, اللہ کا شکر ہے. سوال بتائیے. اگر آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں گے نا تو مجھے آپ کا سوال بھی سنائی دے گا اور آپ کی پیاری سی آواز بھی سن سکوں گا میں. ذرا سوال کو بھی دوہرا دیجیے. ٹی وی. جی سر. جی آپ بتائیے. ہم عمان میں 1.5 سال سے جمعہ بالغ نہیں ہو رہا. اچھا, تو کیا ہم گھر میں جمعہ کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور تمام کالر سے گزارش ہے کہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز میوٹ کر دیا کریں برائے مہربانی, تاکہ آپ کا سوال, اتنی مشکل سے آپ کال ملاتے ہیں اور سوال نہ پہنچ پائے تو یہ بھی بہت غلط ہوگا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. مجھے مفتی صاحب سے 2 کویشچن ہیں. فرمائیے. ایک کویشچن ہے کہ یہ جو آن لائن کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ کیا جائز ہے اسلام کے مطابق, اس سے جو پروفٹ وغیرہ آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک عورت ہے, وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں, اور میرا بیٹا 10 سال کا ہے, تو وہ ہم نے ان کو بھیجا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نامحرم ہے, میں نہیں پڑھاؤں گی, تو وہ تھوڑا اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اچھا جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. فرمائیے. پہلا سوال یہ کہ اگر ایک بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے لیکن اس وقت اس کی جسمانی حالت ایسی نہ ہو کہ روزے رکھ سکے, تو کیا بعد میں سارے روزے قضا کرنے ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے اور اب عمر تقریباً 25 سال ہو, لیکن اس وقت میں وہ نماز تو باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے لیکن اسے پاکی ناپاکی کے مسائل کی آگاہی نہیں تھی جس پر وہ نادم بھی ہے, تو کیا ساری نمازیں قضا کرنی ہوں گی؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے 4 سال کی اقساط پر ایک پلاٹ خریدا ہے جس کی 2 نیتیں ہیں,
ایک یہ کہ بیٹی کو گفٹ کر دیں گے، ورنہ یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو بیچ کر استعمال کر لیں گے. تو اس سلسلے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں. جی مصعب کیا فرمائیے؟ جی ایک تو یہ کرپٹو کرنسی گھر میں، اچھا جمعے کا انہوں نے پوچھا عمان میں ہے، تو دیکھیں گھر میں اس طرح ایک سال سے کہہ رہے ہیں مصعب جمعہ ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں. اچھا گھر میں ایک سال سے بتا رہے تھے، اچھا ایک سال سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال دیکھیں جمعے کے قیام کی بہت ساری شرائط ہیں، جن میں سے ایک اذن عام ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، جو دروازہ کھول دیں، جو آنا چاہے آ جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جمعہ قائم کرنا یا تو حاکم اسلام کا حق ہوتا ہے، یا شہر کے بڑے مفتی یا ان مفتی صاحب کی اجازت سے کوئی قائم کرے گا. یا اگر مساجد ہیں تو اس میں اکثریت جس کو امام منتخب کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط تقریباً نہیں پائی جاتی. پھر امام کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو تمام تر مسائل آتے ہوں. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ خواہ کسی کا جمعہ ضائع کرنے کے بجائے آپ الگ الگ ظہر کی نماز پڑھیں، کہ جب آپ جمعہ مسجد میں ادا نہیں کر پا رہے تو آپ سے جمعہ ساقط ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں. ٹھیک. ایک یہ کرپٹو کرنسی کے اندر یہ انہوں نے کہا اگر یہ آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہیں سے بھی، تو بہرحال جب تک آپ کی گورنمنٹ اس کی پرمیشن نہ دے، اس کو لیگل نہ کر دے، یہ انلیگل ہے. اور اس کی وجہ سے ایک تو ملک کی معیشت کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ ٹیکس کا کوئی سسٹم تو ہے نہیں. کروڑوں روپے انویسٹ کر دیں گے، آپ پروفٹ حاصل کر رہے ہیں، ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا. پھر اس میں غرر اور دھوکے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. آج کل ہر چیز ہیک ہو جاتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہی ہیک کر لیا تو آپ سب کچھ آپ کا چلا گیا. پھر اور اگر آپ گورنمنٹ سے کوئی فریاد نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کو انلیگل کر رہے تھے، تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ انلیگل جہاں پر بھی ہے تو اس کو ہرگز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک خاتون کہتی ہیں 10 سالہ بچے کو، لڑکے کو نہیں پڑھائیں گی کیونکہ وہ نامحرم ہے. دیکھیں جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا تب تک عورت اس کو پڑھا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلوغت کے بعد بھی پردے میں رہ کے پڑھانے میں تو مسئلہ نہیں ہے. کتنی خواتین ٹیچر ہیں وہ باقاعدہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، اور آن لائن خاص آن لائن کے شاید کہہ رہے ہیں، تو اگر آن لائن ہو تو بہت ہی آسانی، پھر تو اور بھی آسانی ہے. ویسے بھی اگر ہو تو پھر پردے میں رہ کے پڑھا سکتی ہیں، اس میں منع نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں بہن پڑھا رہی تو کوئی اور ٹیچر کا انتظام وہ کر لیں. ایک یہ کہتی ہیں بچی 9 سال کی ہو گئی ہے اور بالغہ ہو گئی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی ابھی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمت پیدا ہو جاتی ہے، روزہ رکھوائیں. میری بچی بہت چھوٹی سی عمر سے رکھ رہی ہے، شاید میرے خیال میں 6 سال میں تھی، پورے روزے. تو یہ سب ہو جاتا ہے. ہم بعض اوقات بچوں کو خود احساس دلاتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، کمزور ہو اور وغیرہ، تو بچہ کیا ہمت کرے گا؟ اس کو رکھوائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہمت دے دے گا. اور اسی طرح کہتے ہیں 25 سال کا لڑکا ہے، اس نے شاید حالت جنابت میں بھی نمازیں پڑھ لیں اور دیگر معاملات کے علم نہیں تھا، اب شرمندہ ہے. تو پہلی بات تو یہ میں گزارش کروں گا نفس مسئلے سے پہلے کہ ایسے والدین آخرت میں انتہائی قابل گرفت ہوں گے کہ جو 25 سال کا بچہ ہو جائے اور ان کو اتنا شعور نہیں کہ اس کو مسائل سکھائیں. تو یہ والدین قابل گرفت ہیں. جتنا گناہ بچے کا ہوا اتنا والدین کا. اور اس کے بعد اب شرمندہ نادم ہیں تو فوراً سے پیشتر علم دین سیکھیں. جو نمازیں بے وضو پن میں یا حالت جنابت میں پڑھیں وہ نمازیں نہیں ہوئیں، ان پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ ان کی قضا ادا کریں. اور یہ زیور کہتی ہیں کہ شاید یہ رکھا ہوا ہے، ارادہ ہے کہ بیٹی کو دے دیں گے یا پھر اس کو استعمال کر لیں گے. زیور کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، اگر بچی کی ملک نہیں کیا ہے تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. فرمائیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو اصال ثواب کرتے ہیں اور اصال ثواب ختم ہم جب دلاتے ہیں اس کے آگے ہم فروٹ کھانا دودھ وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ یہ اس کے کوئی مثال ہے تو وہ دے دیں، کوئی روایت آتی ہے تو وہ دے دیں. دوسرا سوال ہے کل ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کا شوہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد واپس آیا اور اس دوران وہ نکاح کر چکی ہیں، تو ایک دم یعنی کہ وہ کسی ملک میں یا کدھر بھی اس کی یادداشت چلے گی، بیمار تھا، 6 سال بعد اس کو ہوش آیا، وہ اپنے گھر واپس آیا اور دیکھا کہ خاتون نے شادی کر لی ہے، تو وہ اب نکاح کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اس کے پھر 2 شوہر ہو گئے، تو اس کا کیا مسئلہ؟ کیونکہ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سوال. اللہ کا شکر ہے. سوال بتائیے. جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ تجدید ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جوابات پہ آ جاتے ہیں. جی مصعب. دیکھیں یہ جو سامنے کھانا وغیرہ رکھتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، کھانا سامنے رکھ لیتے ہیں. کھانا سامنے رکھنا جو ہے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے اس میں ایسا ہی ہوا کہ کھانا سامنے رکھا، پھر اللہ نے جو چاہا پڑھا اور پھر سرکار نے فرمایا کھاؤ. جب کھایا تو اس میں برکت بہت زیادہ تھی. تو اس سنت کو گویا کہ پورا کرتے ہیں، ورنہ سامنے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، فرض یا واجب وغیرہ فرض یا واجب کچھ بھی نہیں ہے، وہ سنت کی سرکار نے بات میں بھی اس کو جی مستحب کہہ سکتے ہیں آپ. اگر سرکار کی سنت کی ادائیگی کی نیت مقصود ہے کہ اگرچہ وہاں معجزہ دکھانا مقصد تھا لیکن سرکار نے کچھ پڑھا
اور اللہ نے برکت دی. اسی طرح یہاں پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس میں کھانے میں برکت پیدا ہوگی, تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ کوئی شخص تھا 6 سال غائب ہو گیا اور پیچھے بیوی نے مایوس ہو کے شادی کر لی, اب وہ واپس آ گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر مفقود الخبر ہو جائے تو عورت کو شرعی حجت تام کرنی ہوتی ہے, شرعی حجت مکمل کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کے لیے دوسرا نکاح جائز ہو جائے. اور وہ کیسے مکمل ہوگی کہ پہلے وہ کورٹ میں رجوع کرے گی, جج انویسٹیگیشن کرے گا کہ بھی واقعی شوہر غائب ہو گیا ہے, تو عورت کو 4 سال مہلت دے گا. 4 سال کے اندر شوہر آ جائے تو ٹھیک, نہیں آیا وہ دوبارہ پھر جج کے پاس جائے گی, جج پھر تحقیق کرے گا. جب وہ دیکھے گا کہ شوہر واقعی تحقیق میں نہیں آیا تو جج اس کا نکاح ختم کرے گا, پھر یہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے. اگر درمیان میں یہ پروسیس نہیں کیا گیا تو پھر دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں. کوئی لا علم ہو, اگر اس سارے پروسیس سے جو آپ نے فرمایا ایسی صورت میں اگر ہو بھی گیا ہو تو پھر کیا اس کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی ہمارے مذہب میں عذر نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کیوں نہیں سیکھا. جب دوسری شادی کر ہی رہے ہیں تو ایک دفعہ کسی علماء سے رجوع کر لیں کہ میں کرنا چاہتی ہوں, وہ غائب ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ اگر یہ پروسیس بیچ میں نہیں کیا, شرعی حجت مکمل نہیں کی, تو یہ پہلے شخص کی زوجیت میں ہے, دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں, اس کے ساتھ جتنا وقت گزارا وہ گناہ کا وقت تھا, توبہ کریں اور پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہیں گے. مزید کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میں 5 روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. اب وہ میں بھول گیا ہوں کہ میں نے کس چیز کے لیے مانگی تھی. واہ جی. اچھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں گھر بیچا میں نے, اور میری جو میں نے آگے پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے. اچھا. تو اب جو میرے پاس پیسے ہیں اس میں زکوٰۃ اس میں سے دوں گا یا نہیں, کیونکہ سال لگ جائے گا گھر بنتے ہوئے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم گھر سے جب سنتے پڑھ کے جاتے ہیں فجر کی, تو گھر سے ہم سنتے پڑھ کے ابھی مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو 2-3 منٹ پڑھے تھے ہم, تحیۃ المسجد کے وضو پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا, شامل کریں گے آپ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی جی. سر تقریباً 8 سے 6 مہینے پہلے میرے ہسبینڈ. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے اسٹوڈیو میں, میں چاہتا ہوں آپ ذرا سا تھوڑا سا اونچا بولیں گی تو ہمیں آپ کا سوال مل جائے گا. سوال یہ ہے کہ جی فرمائیے. شوہر کے میری لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے جو پہلے آ رہی تھی وہ بھی گئی آواز. آپ کا بہت شکریہ. برصورت مفتی صاحب جو پچھلے سوالات تھے اس میں ایک یہ بھی سوال تھا تجدید ایمان کے حوالے سے بھی. جی وہ میں بتا رہا ہوں. تجدید ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, تو جو بھی گناہ سرزد ہوا یا کلمہ کفر اس پر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے کلمہ کفر صادر ہوا میں اس پہ نادم شرمندہ ہوں اور دوبارہ ایمان لاتا ہوں. کلمہ پاک پہلا اور دوسرا پڑھ لیں تو یہ تجدید ایمان ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ 5 روزے تو مانے تھے منت کے, یاد رہے کام بھول گئے, تو بہتر ہے کہ آپ وہ روزے رکھ لیں. ہو سکتا ہے وہ کام ہو گیا ہو, اگرچہ یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہوا تھا, لیکن ہو گیا ہوگا تو آپ پہ 5 روزے رکھنا واجب. تو اس لیے بہتر ہے کہ رکھ لیں منت کی نیت سے, آپ کو ثواب بھی ملے گا. یہ کہتے ہیں میں نے گھر بیچا اور اب نیا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو بننے میں بھی 1 سال ہے, تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں؟ اگر سال تمام ہو چکا ہے تو چونکہ ابھی 1 سال ہے دوسرا گھر بننے میں, تو بالکل اس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سنت گھر سے پڑھ کر جائیں تو ابھی ٹائم ہے, جماعت میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں, طلوع آفتاب تک منع ہے. تو اس لیے آپ وہاں جا کر بیٹھیں, ذکر الہی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مسجد میں آ کر سنت پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ علماء نے فرمایا کہ پہلے دور میں تو سنت یہ تھی کہ اور مستحب ہے کہ گھر سے پڑھ کر آئیں, لیکن آج کل کے دور میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی کہ آ کے سیدھا بیٹھ گیا, کچھ پڑھا ہی نہیں, سنت نہیں پڑھی, اس لیے بہتر ہے کہ وہیں پر آ کر پڑھا جائے. نظر رکھنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. اچھا ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. جی سوال میرا ہے کہ اگر حالت روزے کے اندر بیوی سے قربت اختیار کر لی جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ اگر بیوی راضی نہ ہو, بیوی 3-4 بار کہے کہ نہیں روزے میں ہے, لیکن بعد میں دونوں کی رضامندی اگر ہو جائے. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی جی. ایک سوال میرا یہ ہے کہ یتیم اور مسکین بچی ہیں, ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس زیور ہے اور ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی, یہ بھی مفتی صاحب نے بتایا تھا, تو پھر اب وہ اپنا زیور بیچیں گی تو اپنا گھر کا خرچہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے.
جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ جی ایک تو یہ جو انہوں نے کویسچن کیا حالت روزہ میں جسمانی تعلق کے بارے میں، یہ واٹس ایپ پہ پوچھ چکے ہیں، میرا اتنا دماغ کام کرتا ہے کس نوعیت کا کویسچن ہے، اور یہ ان کی شاید وائف کی طرف سے پوچھا گیا تھا۔ بہرحال دیکھیں جب دونوں راضی ہو گئے تھے حالت روزہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹا اور اس پہ کفارہ لازم ہے۔ اب ان دونوں کو بعد میں ایک روزہ تو قضا اس کا رکھنا ہوگا، وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اس میں بیچ میں مرد کے لیے تو کوئی وقفہ نہیں۔ اگر 59 روزے رکھے بیمار پڑ گیا ایک نہیں رکھ سکا پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا۔ خواتین کے جو ایام مخصوصہ ہیں وہ مستثنا ہوتے ہیں، اگر 10 روزے رکھے تھے ایام حیض آ گئے پھر 11ویں سے ہی کنٹینیو کریں گے، لیکن وہ بھی اگر کسی اور عذر کی بنا پر چھوڑیں گی تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ جب تک اس کی طاقت رکھتے ہیں دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ چلو ہم فدیہ دے دیں، کچھ نہیں، ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے، شریعت نے لازم کیا ہے۔ یتیم مسکین بچیاں ان کے پاس زیور ہے، کہتی ہیں اگر ہم ان کو اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو وہ کیسے گزارا کریں، کیا زیور بیچیں؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ زکوٰۃ سے ہی امداد کریں، آپ نفلی صدقہ دے دیں نا، یہ بہتر ہے، ورنہ پھر ان کو بہرحال زیور بیچ کے اپنا گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ نہیں لے سکتی۔ ہاں یوں کر سکتی ہیں اگر 2 بچیاں ہیں مثال کے طور پر، ایک اپنا زیور دوسرے کی ملک میں دے دے، گفٹ کر دے اس کو، اب وہ شرعی فقیرہ ہو گئی، اس کو دے دیں پیسے، پھر وہ گھر میں یوز کر سکتی ہے، یہ ہیلا کر سکتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب تجدید نکاح کے حوالے سے بھی ایک آف ایئر کال تھی، کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی کہ آج کل لوگ ذرا اس میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، شرمندگی شرمساری ہوتی ہے، تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حل مفتی صاحب بتائیں کہ تاکہ دیکھیں بالکل آسان سا ہے، گھر کے کوئی 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتیں بٹھا لیں، 2 جوان بیٹے بھی بن سکتے ہیں، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، قاضی صاحب کی حاجت نہیں ہے، زوجہ کہیں کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر کہ میں نے آپ کا نکاح اپنے ساتھ کیا، ہو گیا، بس کوئی بڑا ڈھول ڈھمکے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 گواہوں کے سامنے آرام سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھ سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ ایک عورت، ہیلو جی آ رہی ہے آواز۔ جی ایک عورت نے اپنی مخصوص ایام کے بعد 10 بجے صبح غسل کر کے پاک ہو گئی تھی، لیکن اس نے نیت صبح ہی اپنے روزے کی کر لی تھی، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے ہفتے ان کا نمبر چاہیے تھا پلیز۔ جی کنٹرول روم سے مل جائے گا آپ کو مفتی صاحب کا نمبر۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی کفارے کے لیے 60 روزے مفتی صاحب نے بولے ہیں ابھی، لیکن اگر آدمی مریض ہے، شوگر کا، ڈائبٹیز ہے، تو کنٹینیولی 60 روزے نہیں رکھ سکتے، کچھ اور شرعی حکم ہو سکتا ہے یا 60 روزے ہی کمپلیٹ کرنا پڑیں گے؟ جب مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا تبھی مجھے محسوس ہو گیا تھا استثناء کی صورتیں آئیں گی سامنے، کیا فرماتے ہیں؟ جی ایک تو بہن اگر رات میں ہی پاک ہو چکی تھیں اور انہوں نے نیت کر لی تھی، غسل چاہے بعد میں وہ کریں، روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب عورت کے ایام ختم ہوتے ہیں تو اس پہ جنابت طاری ہو جاتی ہے، تو جنبی شخص کے لیے اسی طرح روزہ شروع کرنا فرض ہے جیسے ایک پاک آدمی کے لیے روزہ شروع کرنا فرض ہے، بعد میں وہ غسل کر سکتی ہیں تو بعد میں کر لیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے مریض کے لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھنا اس کے لیے پرابلم ہے، بہت ہی شدید بیمار ہے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اگر خوف خدا رکھتا ہے تو دنیا میں کتنی بھی مشقت کیوں نہ ہو، آخرت کی مشقت سے بچنے کے لیے یہاں کی مشقت اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اپنی طبیعت کو دیکھیں، تو پورے 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہ ادا کر دیں تو پھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ کے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کمرے میں شکلوں والی تصویر لگا سکتے ہیں؟ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے کہ کسی نے روزہ رکھ لیا، میں نے الٹی ہو گئی مجھے، اور اس کے بعد سے وہ روزہ جو ہے وہ میں سمجھی شاید روزہ ختم ہو گیا الٹی ہونے سے، تو وہ روزہ توڑ دیا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے جواب کو۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، ٹی وی جو چل رہا ہو تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا، اس کمرے میں نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر آواز کے ساتھ چل رہا ہے تو ڈسٹربنس ہوگی، بہرحال اس کو بند کرنا چاہیے، یا ایسا جگہ پر ہے کہ آپ کے نگاہ کے دائرے میں آ رہا ہے تو بار بار توجہ ادھر ہوگی، ایسا نہ ہو کہ میچ چل رہا ہو تو ایک بال بھی دیکھ لی اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو پھر مکروہ، اور آخری بال ہو تو مفتی صاحب آخری بال ہو تو پھر اور مسئلہ، تو اس لیے بالکل ٹی وی بند کر کے پڑھیں، سب سے بیسٹ ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ صحیح۔
دوسرے انہوں نے کہا کہ شکل والی تصویر کوئی لگا رکھی ہیں گھر کے اندر تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوتی. تصویریں یہ صورت صرف شکل کو ہی کہتے ہیں, شکل ہٹا دیں پورا دھڑ لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے شکل نہیں ہونی چاہیے. وہ تصویر اگر ایسی ہوگی تو لگانا گناہ ہے اس کا, اور اس کے سامنے یا دائیں بائیں ہوں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, درود پاک کے بارے میں پوچھنا تھا. جمعے کے دن آپ نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. 80 دفعہ پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیا یہ درود پاک ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اور میرے بچے اس کی بہت پابندی کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, اکثر یہ مساجد میں جو ہے نا تغرے کے طور پر لوگ لگاتے ہیں بڑا کہ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے سے. جی کیا فرمائیے سوال؟ جی ایک تو یہ الٹی کا بہن نے سوال کیا تھا کہ دیکھیں الٹی سے جو خود بخود آتی ہے وہ کتنی ہی آئے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن حسب معمول ہمارے لوگ علم دین نہیں سیکھتے ہیں اور پھر اپنے خود ہی قیاس کر کے عمل کر لیتے ہیں. تو ایک تو ان بہن اس بات پر توبہ کریں کہ علم دین کا سیکھنا ان کے لیے واجب تھا, فرض تھا, ترک کیا تو گناہ کبیرہ, اس پر توبہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس روزے کی قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اور ایک انہوں نے ابھی کوشچن کیا تھا, لاسٹ کوشچن ان کا یہ تھا کہ درود شریف کے حوالے سے تھا. درود شریف کو دیکھیں یہ جو اکثر درود پاک کی فضیلتیں ہوتی ہیں یہ غیر مستند کتابوں سے منقول ہوتی ہیں. یہ تو ہے کہ جمعے کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ 100 برس کے گناہ معاف کرے گا, 80 دفعہ درود پاک پڑھے تو 80 برس کے گناہ معاف ہوں گے. اور ان 80 برس سے یا 100 برس سے مراد خاص 80 کا ہنسا نہیں ہے, مراد کثیر. یہ عربوں کی اکثر عادت ہے کہ وہ کسی کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح بیان کر دیتے ہیں, جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں 1000 بار آئے آپ ملے نہیں, حالانکہ 4 بار آئے ہوتے ہیں, ہم اس کو 1000 سے تعبیر کر دیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہے, لیکن خاص پرٹیکولر کہ یہ درود پاک پڑھو گے تو 80 سال کا ثواب ملے گا, یہ کسی مستند کتاب میں پہلے دیکھ لیں, کسی عالم سے معلوم کر لیں, پھر اس کی پابندی کریں. جو چیزیں مستند ذرائع سے ثابت ہیں ان پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے, جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں. کسی بھی وظیفے کی کتاب میں کوئی بھی فضیلت نظر آ جائے, اب جیسے بہن کہہ رہی ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں خواتین میں خاص طور پہ کہ بس ان کو ایک وہ چاہیے شارٹ کٹ کہ اگر یہ 2 رکعت نفل پڑھ لی تو جنت کے اندر سب سے بہت بڑا وہ ثواب. تو اکثر یہ موضوع حدیثیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال پہلے آپ تحقیق کر لیں, آپ کو 80 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا. اہتمام اچھا ہے اور درود پاک بالکل ٹھیک ہے جو انہوں نے پڑھا ہے, لیکن بہرحال اس کی فضیلت کے اعتبار سے صرف مستند ذریعے کو اختیار کریں. تو جہاں سے آپ نے پڑھا ہے وہ کسی عالم کو دکھا دیں تاکہ وہ بتا سکیں. اچھا مصعب, کسی غیر مسلم کو جس کی حالت بڑی مفلوق الحال ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ اور صدقات جو ہے نا یہ خاص مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہوتا ہے, انہی کو دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے, ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے, اس کے نفلی صدقے سے آپ امداد کر سکتے ہیں. ہاں اس کو منع نہیں ہے, اس کو نفلی صدقے سے آپ امداد کریں. قربانی کا گوشت بھی مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا بہت اس کو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ گوشت تقسیم کرنا تو مستحبات میں سے ہے. تو اس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ مسلمانوں کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. اچھا مفتی صاحب مجھے 2 سوال پوچھتے ہیں. ایک تو یہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کی اکٹھی نیت کی جا سکتی ہے 2 نفلوں میں, یا پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا ہے تو فجر کی سنتیں پڑھنے والا ہے تو فجر کی سنتوں کے ساتھ ہی یہ دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ کہانی ذرا بتا دیں. ٹھیک جی دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے. جو اگر یہ سنت فجر کی نیت کر لے اسی میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت شامل ہو سکتی ہے. یہ الگ کوئی مستقل نماز نہیں ہے. تحیہ معنی ہوتا ہے کسی کی تعظیم بجا لانا. تو تعظیم بجا لاتے ہوئے جو آپ نماز ادا کرتے ہیں اسے تحیہ کہتے ہیں, سمجھ لیں. وضو کا ہے تو تحیت الوضو, مسجد کی تعظیم کے ارادے سے کر رہے ہیں تو تحیت المسجد. تو اب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں دونوں کے اندر دیکھیں تعظیم ہو سکتی ہے, تو اس لیے یہ سب ایک جگہ یکجا ہو سکتی ہیں. بالکل اس طرح. ٹھیک ہے, آپ کے سوالات ہم نے شامل کیے اور کوشش کی کہ بیشتر آپ کے سوالات شامل ہو جائیں تاکہ آپ کا وہ شکوہ نہ رہے کہ جناب ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا, لائن بزی ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کو مکمل طور پر شامل کیا جائے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں مختصر وقت میں جامع جوابات عنایت فرمائے ہیں. آج چونکہ شب قدر 27ویں شب کے حوالے سے محفل سجائی گئی اور یہاں پر بھی دعا ہوئی, تو اس اعتبار سے آج الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے چند اشعار اور صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا جا رہا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی رحمت سحر میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد
زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان